بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب کوئی بندہ مسلمان آدمی کسی کو کافر کہتا ہے، کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے، اپنی سوچ، اپنا فتویٰ، اپنی فکر یا اپنی ہی ایک سینس کے مطابق وہ کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کافر ہے، حالانکہ وہ کافر نہ ہو، فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے، فرمایا کہ قتل ہی ایسا ہے جیسا اس نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ اسی طرح سے دوسرے میں فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی۔ یہ روایت سلسلہ حدیث سیاح کے اندر جلد نمبر 1 ہے اور یہ حدیث نمبر 93 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں 2 چیزیں بتلا رہا ہے کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ آپ کافر نہ کہیں، جب تک آپ کو اس وقت کے تمام علماء کرام جمع ہو کر اس کے بارے میں یہ نہیں بتلاتے کہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے، تب بھی کسی کو نامینیٹ کر کے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہو یا اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی کا ارتکاب کرے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گستاخی کا ارتکاب کرے اور اسے بتایا بھی جائے اور تب بھی وہ رجوع نہ کرے، تو پھر اس کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ادروائز جیسا آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، ایک پوسٹ کرتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کو شیئر نہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو صرف مسلمان ہی ہیں جو شیئر کریں گے اور جو شیئر نہیں کریں گے وہ کافر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو کافر نہ بنائیں اور خود اپنے آپ کے اوپر ایمان کا لیول اس انداز میں لگانا کہ شاید میں ہی ایمان والا ہوں، باقی سارے اسلام سے خارج ہیں، ایسا نہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ کسی کو لعن طعن کرنا یہ بھی کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ کچھ تو ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام یا بزرگ ہستیوں کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ عام مسلمان ایک سادہ آدمی ہے، اگر اس کو بھی کوئی لعن طعن کرتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے، کسی آدمی کو کافر کہہ دیتا ہے، فرمایا ان دونوں میں سے ایک لازمی کافر بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا، اگر تو وہ کافر ہوا تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہ ہوا، یہ صرف اپنے ذہن، اپنی سوچ کے مطابق اس کو کافر کہہ رہا ہے، تو یہ کفر کا فتویٰ لوٹ کے اسی کے اوپر آئے گا، تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس معاملے میں انتہائی زیادہ محتاط رہیں، کسی کو ایمان سے نہ نکالیں، کسی کو اسلام سے نہ نکالیں، کسی کو اپنے آپ میں یہ سوچ کر کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے یا میں نے تھوڑی سی کسی ایک ون سائیڈڈ ہو کے میں نے بات سن لی ہے لہٰذا فلاں فرقہ کافر ہے یا فلاں لوگ کافر ہیں یا فلاں لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے خارج ہیں، تو یہ کام مت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ آپ کی ایمان کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب آپ کسی کو بلا وجہ کافر نہیں کہیں گے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے کسی کو قتل کر دینا، اور آج کل یہ معاملہ بہت عام ہے، خاص کر سوشل میڈیا پہ کسی کے نظریات کو اپنا کر فوراً دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا، یہ قطعاً بات صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سلجھائیے، سمجھائیے اور تحقیق کیجئے اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے۔ اللہ رب المجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے، اور کسی کو بیجا کافر کہنے سے یا کافر ڈکلیئر کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔